کربلا کا میدان اسلام کا سب سے افسوسناک اور دردناک واقعہ، جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا اور اس جنگ میں شہید ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن سوال یہ ہے، یزید کون تھا اور کیا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل قاتل تھا؟ یزید کون تھا؟ یزید ابن معاویہ ایک ایسا نام جسے اسلام کی تاریخ میں ظالم حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا والد معاویہ ابن ابی سفیان تھا، جو ایک طاقتور حکمران تھا اور اسی نے پہلی مرتبہ خلافت کو بادشاہت میں بدلا تھا۔ یزید 680 عیسوی میں خلیفہ بنایا گیا، حالانکہ اس میں نہ تقویٰ تھا، نہ علم اور نہ خلافت کی اہلیت۔ اس کی زندگی شراب، نشے اور غلط کاموں سے بری ہوئی۔ بیعت کا مسئلہ، جب یزید نے خلافت سنبھالی تو اس نے سب سے پہلے مدینہ کے لوگوں سے بیعت مانگی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ ظلم کے سامنے جھکنے والے نہ تھے۔ ان کا مقام، ان کا کردار اور ان کا نسب، سب کچھ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سفر کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے کوفہ کی طرف رخ کیا، جہاں سے انہیں ہزاروں دعوت نامے ملے، لیکن کوفہ کے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور یزید کے گورنر ابن زیاد نے ان کا راستہ روک دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا۔ ان کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، سامنے یزید کا لشکر 30,000 سے زیادہ۔ جنگ اور شہادت، محرم 61 ہجری، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت 10 اور اصحاب کے ساتھ ظلم کے خلاف سب سے عظیم قربانی دی۔ پہلے ان کے بھائی، پھر دوست اور پھر ان کے جوان بیٹے علی اکبر اور سب سے چھوٹی عمر کے علی اصغر کو بھی پیاسا شہید کر دیا گیا۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جان اللہ کے حوالے کر۔ قاتل کون تھا؟ سوال یہ ہے تو اصل قاتل کون تھا؟ سیدھا قتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا شمر، یزید کے حکم پر۔ ابن زیاد نے اس جنگ کا حکم دیا، عمر بن سعد نے لشکر کی قیادت کی، شمر نے تلوار چلا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ لیکن ذمہ دار، سب سے بڑا ذمہ دار یزید تھا، کیونکہ حکم اسی کا تھا۔ اس نے ظلم کی بنیاد رکھی اور اس ظلم میں سب اس کے شریک بن گئے۔